نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي۔ محترم حاضرین مسجد اور دیگر ناظرین کرام، اس سے قبل والے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا تھا، اور گزشتہ درس میں ہم نماز کیسے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، اگر کبھی کسی صحابی سے نماز پڑھنے میں غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی، یہ ساری باتیں تقریباً ہو چکی۔ آج کے درس میں تفصیل میں گئے بغیر بہت ہی اختصار کے ساتھ یعنی مختصر انداز میں نماز کا مسنون طریقہ، صحیح طریقہ، سنت کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث پچھلے درس میں بھی میں نے سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، تم لوگ یا آپ لوگ اسی طرح نماز پڑھا کریں جس طرح آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیجیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوتی، یا یہ کہ ہمیں نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، تفصیل کو درکنار کرتے ہوئے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ جو نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جس نماز کو پڑھنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی عشاء کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھیں تو آپ عشاء کی نماز کی نیت کی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو ایک نمازی کو کرنا چاہیے۔ جب آپ نے نماز کی نیت کر لی تو دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے دونوں کندھے یا کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا یہ کان جو ہے اس کے لو کے برابر اٹھاتے ہوئے، غور کیجئے گا لفظ، جب آپ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز میں جو دونوں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شروع میں رفع الیدین تو کرتے ہیں لیکن بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے، صحیح طریقہ نہیں۔ نماز میں جن جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے وہاں پر ہمیں بھی رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، نیت کرنے کے بعد
تو اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ یہ نہ کہ کیا ہے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیں، یا ہے کہ اٹھا لے تب کیا اللہ اکبر کہیں، اٹھاتے ہوئے کیا ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ دو کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیا، اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیا، اور سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت کا طریقہ ہے۔ جان لیجیے بہت سارے لوگ کیا ہے بالکل کیا ہے پیٹ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اور صحیح سنت یہ ہے کہ آدمی سینے کے اوپر کیا ہے ہاتھ کیا ہے باندھے، یہ ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کو گٹا پہ کیا ہے آپ ہاتھ رکھ کر کیا ہے اس طرح اپنے سینے کے اوپر کیا ہے ہاتھ کیا ہے باندھے۔ اس کے بعد کیا ہے جب آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو دعائے ثنا کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھ لی، ثنا پڑھ لیا آپ نے، تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے پڑھنا ہے۔ کیوں یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا پڑھنے والے ہیں؟ آپ قرآن کی سورت پڑھنے والے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے ہیں۔ جب آپ نے تعوذ پڑھ لیا، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کیا ہے نماز 3 رکعت والی ہے، 4 رکعت والی ہے، تو پہلی دونوں رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی کیا ہے آپ کیا ہے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کیا ہے آپ اللہ اکبر کیا ہے کہیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر جیسے شروع میں ہاتھ اٹھایا تھا رفع الیدین کیا تھا، اسی طرح کیا ہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور کہاں چلے جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور ایک بات میں نے بتلائی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگی کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر کیا ہونا چاہیے؟ بالکل کیا ہے برابر ہونا چاہیے، نہ اوپر ہو اور سر اور نہ کیا ہے بہت کیا ہے نیچے ہو۔ اس کا خیال بہت سارے لوگ، بہت سارے نماز پڑھنے والے نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رکوع میں پیٹھ اور سر دونوں کیا ہے برابر ہو۔ اگر برابر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے آپ کی نماز درست کیا ہے نہیں ہوگی۔ اور رکوع میں جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آدمی کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سب سے چھوٹی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رکوع میں پڑھنے والی کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے جو دوسری دعائیں ثابت ہے رکوع میں، ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے رکوع کر لیا تو رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کیا ہے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع سے جب اٹھے تو کیا کہتے ہوئے اٹھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ امام بھی کہہ سکتا ہے اور مقتدی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور سے کیا ہے امام، خاص طور سے کیا ہے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کیا ہے کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ کیا ہے کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رکوع کے بعد جب رکوع سے اٹھیں تو پھر کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ جب رکوع سے اٹھیں گے تو پھر کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ جس طرح شروع میں رفع الیدین کیا تھا اسی طرح کیا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر کیا ہے اٹھانا ہے۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں
کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے پہلے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اور سیدھا ہونے سے پہلے ہی فوراً کہاں چلے جاتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے گا بازار وغیرہ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے اور فوراً کیا ہے سجدے میں چلے گئے۔ یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ پہلے رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا ہے آپ کیا ہے سجدے میں کیا ہے جائیے۔ اس کے بعد کیا ہے آپ کیا ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب سیدھا کھڑے ہو گئے رکوع سے تو پھر کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یاد رکھیے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ سجدہ میں پہنچ گیا تو اللہ اکبر کہے، نہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے سجدے میں جانا ہے، اور سجدہ میں جانے سے پہلے آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے۔ سجدہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھیے گا کہ اللہ اکبر اتنا نہ لمبا کریں گے کہ کھڑے ہوئے تو شروع کیے اور جب سجدے میں چلے گئے پھر بھی کیا ہے اللہ اکبر ہی کہہ رہے، اللہ اکبر ختم نہیں ہوا۔ عام طور پر یہ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ امام سے ہوتی ہے، عام طور مقتدی سے کم ہوتی ہے۔ امام یہ غلطی زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر انہوں نے کہا اور کہتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ سجدے پہنچ گئے۔ حالانکہ کیا جب ایک کیا ہے نماز کی ایک حیت سے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو رہے ہیں تو جو جس رکن میں جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے پہلے والا رکن کیا ہے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، ختم کیا ہے ہو جانا چاہیے۔ خیر اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں کیا ہے چلے جائیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ سجدہ میں اگر آدمی جائے تو پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے یا ایک گھٹنا کو کیا ہے زمین پر رکھے۔ اگر تفصیل میں جائیے گا تو بہت بات لمبی ہوگی، لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی کیا ہے سجدے میں جائے تو پہلے کیا ہے اپنے ہاتھ کو کیا ہے زمین پر رکھے، پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے اور پھر کیا ہے سر کو کیا ہے سجدے کی جگہ پر کیا ہے لے جائے۔ جب آپ کیا ہے سجدے میں چلے گئے تو یاد رکھیے کہ سجدہ آپ کا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ سجدہ آپ جسم کے 7 اعضاء پر نہیں کیجیے۔ سجدے کی حالت میں جسم کا 7 حصہ کہاں ہونا چاہیے؟ زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کا سجدہ صحیح ہوگا، ورنہ آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہ جسم کے کون سے اعضاء ہیں، کون سے حصے ہیں جن کا سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا میرے بھائیوں ضروری ہے؟ یاد کر لیجئے کہ اگر آپ سجدے میں ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی پیشانی، اس کو پیشانی کہتے ہیں، ماتھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ اس کو پیشانی کہا جاتا ہے۔ سجدے میں دیکھیے کہ آپ کی پیشانی، آپ کا یہ ماتھا کیا ہے زمین پر ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھیے کہ ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ یہ سر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور یہ پیشانی کیا ہے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، پیشانی زمین سے لگی ہوئی کیا ہے سٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سجدے میں یہ پیشانی زمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے ناک جو ہے دیکھ لیجئے، ناک جو ہے ناک بھی زمین سے لگا ہونا چاہیے۔ اگر ناک زمین سے لگا ہوا نہیں ہے تو آپ کا سجدہ درست کیا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، یہ ہے نا ہتھیلی، یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی، سجدے کی حالت میں دونوں کیا ہے زمین پر کیا ہے ہتھیلی کیا ہے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دونوں گھٹنا ہے نا، پاؤں گھٹنا جس کو ہم لوگ ٹھنگنا کہتے ہیں، دونوں گھٹنا کیا ہے یہ بھی کیا ہے زمین پر کیا ہے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دونوں پاؤں ہے نا، دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا جو سرا ہے یہ بھی زمین پر ہونا چاہیے، زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھیے گا کہ سجدے میں جائیں گے تو دونوں پاؤں کو اٹھا لیں گے، زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ان لوگوں کا سجدہ کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا تو یہ وہ اعضاء ہیں جسم کے وہ 7 حصے ہیں جن کا سجدے کی حالت میں زمین سے لگا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ ان اعضاء میں سے کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ اگر زمین سے اوپر ہوگا تو ہمارا اور آپ کا سجدہ کیا ہے نہیں ہوگا۔ اور سجدے میں دعا پڑھنی ہم اور آپ جانتے ہیں 3 مرتبہ کم سے کم کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے آپ پڑھیں۔ اور یاد رکھیے کہ سجدے میں انسان آدمی اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے،
بڑا قریب ہوتا ہے، آپ مشکل سے مشکل وقت میں ہیں، بہت بڑی پریشانی میں آپ گھرے ہوئے ہیں، سجدہ میں اللہ کو یاد کیجیے گا نا، اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ سجدے میں تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، دعا کرو، دعا مانگا کرو۔ اس لیے کہ انسان اپنی افضل ترین کیا ہے چیز کو، جسم کے حصے کو اللہ کے سامنے رکھ دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اور رو کر گڑ گڑا کے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کیا ہے، نہیں کرتا ہے۔ اس طرح آپ کا سجدہ ہو گیا۔ سجدے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کیا ہے، اٹھ جائیے سجدے سے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے، اٹھ جائیے اور اپنے بایاں پاؤں کو بچھا کر اور دایاں پاؤں کو کھڑے رکھ کر کیا ہے، بیٹھ جائیے۔ بایاں جو پاؤں ہے، بایاں پاؤں کو زمین پہ کیا ہے، بچھا دیجیے، پھیلا دیجیے، اور دائیں پاؤں کو کیا ہے، کھڑے رکھ کر کیا ہے، پھر کیا ہے، ایک سجدہ کر لیا ہے آپ نے، پھر کیا ہے، دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے کیا ہے، بیٹھ جائیے، اور جو دایاں ہاتھ ہے اس کو کیا ہے، دائیں ران پہ، بایاں ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ پہ کیا ہے، رکھ کر کیا ہے، بیٹھ جائیے۔ اور جب آپ بیٹھ جائیں، ایک سجدہ کر لیا آپ نے، دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے جو بیٹھ رہے ہیں نا، اس میں آپ کون سی دعا پڑھیے گا، رب اغفر لی، 3 مرتبہ کم سے کم، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اتنا بھی اگر کوئی آدمی کہہ دے تو کیا ہے، کافی ہو جائے گا۔ اور لمبی دعا ہے، آگے بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وعافنی، یہ مکمل دعا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف رب اغفر لی بھی اگر کوئی آدمی یاد نہیں کر پاتا، کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ اگر صرف رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ دیں تو وہ کیا ہے، کافی کیا ہے، ہو جائے گا۔ اور یہ دعا پڑھ کے پھر آدمی کہاں چلے جائے، پھر دوسرا سجدہ کیجیے، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کیجیے، اور دوسرا سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے کیا ہے، پہلا کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 1 رکعت ہو گئی آپ کی۔ جب 1 رکعت آپ نے پڑھ لیا تو دوسرا رکعت پڑھنا مشکل ہے، نہیں مشکل۔ جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے من و عن، اسی طرح آپ کو کیا ہے، دوسری رکعت کیا ہے، پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ آپ اگر چاہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر سے، نہیں تو کم سے کم کیا بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ پھر سے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس لیے اگر چاہیں تو اعوذ باللہ بھی، اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بھی پھر آپ کیا ہے، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے اور دوسری رکعت کمپلیٹ کر لیجئے۔ اور 2 رکعت کے بعد کیا آدمی کہاں بیٹھتا ہے، تشہد میں۔ 2 رکعت کے بعد جو آدمی بیٹھتا ہے نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تشہد کہتے ہیں۔ تشہد کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہوگی، مثال کے طور فجر کی نماز ہے، اسی میں ختم ہو جائے گی۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو یہ پہلا تشہد ہوگا، یا 3 رکعت والی نماز ہوگی تو ایک اور رکعت پڑھیں گے آپ، تب جا کے دوسرا تشہد کریں گے۔ اگر آپ پہلے تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو پہلے تشہد میں دعا پڑھنی ہوتی ہے، پہلے تشہد میں دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ کم سے کم نماز کی دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ پہلے تشہد میں آدمی اس دعا کو پڑھے، التحیات کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو التحیات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کیا ہے، پہلا تشہد اگر آپ کا ہے تو اتنا پڑھ کے پھر آپ تیسرے رکعت کے لیے یا چوتھے رکعت کے لیے کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد کر لیجیے کہ اگر کوئی آدمی اگر پہلے تشہد میں بھی ہے اور چاہتا ہے کہ التحیات کے علاوہ درود شریف بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، تو درود شریف بھی پہلے تشہد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اس میں لازمی طور پر کیا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو اتنا پڑھ کے آپ تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت ویسے ہی پڑھیں گے جیسا کہ پہلی رکعت آپ نے پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، چوتھی رکعت آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح پہلی، دوسری یا تیسری رکعت کیا ہے آپ نے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔
دوسرا تشہد پڑھیں گے، بیٹھیں گے تو پھر اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف آپ پڑھیں گے جو آپ ابھی بتلایا گیا، اور اس کے بعد دوسرے تشہد میں اگر آپ چاہیں تو دیگر دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تشہد میں پڑھتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی دوسرے تشہد میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ سب دعا، اس کے علاوہ بھی اگر معثور اور منقول دعا ہے اللہ کے نبی سے تو دوسرے تشہد میں بھی کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ دعا آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ کیا باقی رہ گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سلام پھیریے تو اتنا گھومیے کہ یہ چہرہ، یہ جو رخسار جو ہے نا، گال ہے، اور پیچھے والے کو کیا ہے نظر آ جائے۔ بعض لوگ کیا ایک ہی سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد کیا پیچھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، دو سلام نہیں پھیرتے۔ نہیں، دونوں سلام ضروری ہے۔ دونوں سلام کرنے کے بعد انسان نماز سے نکلتا ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز میں داخل ہو گئے، پھر جب آپ نے سلام پھیر دیا، دونوں سلام یاد رکھیے، دونوں سلام، تب اب آپ کیا ہے نماز سے کیا ہے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ نا سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی کیا دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد جو معثور دعائیں ہیں، بیٹھ کر آدمی کو پڑھنا چاہیے، امام کا انتظار نہیں کرنا۔ غلطی لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ اب امام کے پابند ہوتے ہیں کہ امام دعا کرے گا نماز کے بعد تو ہم دعا کریں گے، اور امام نہیں دعا کرے گا تو نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو نماز ختم ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی کہیں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جلدی والا کام نہیں ہے تو آپ بیٹھیے، معثور دعائیں پڑھیے، جب دعا سے فارغ ہو جائیے تو فرض نماز ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم لوگ ہر وقت مانگنے کے محتاج ہیں۔ کتنی ضروریات ہیں، کتنے گنہگار ہیں، اس کا اندازہ لگایا میرے بھائیوں نہیں جا سکتا ہے۔ خیر کیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ اللہ اکبر سے لے کر اور سلام تک کا یہ جو طریقہ ہے نماز کا، جو سنت کا طریقہ ہے، اس نماز کا پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، مرد و خواتین کو، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول، اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔